In the name of Allah, who is most merciful, the specially merciful. Dear students, Assalamu alaikum. मैं आपकी टीचर, आपकी होस्ट जाहिदा परवीन भुट्टा। तो आज हमने नाइन्थ क्लास इंग्लिश यूनिट नंबर 10 करना है, ड्रग एडिक्शन। 9 यूनिट हम पहले उनकी ट्रांसलेशन करवा चुके हैं। तो आज हम ड्रग एडिक्शन यूनिट नंबर 10 इसकी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन करेंगे। तो शुरू करते हैं रीडिंग एंड ट्रांसलेशन। ड्रग एडिक्शन इज अ कॉमन प्रॉब्लम ऑल ओवर द वर्ल्ड टुडे। आजकल पूरी दुनिया में मंशियात का इस्तेमाल एक मुश्तरका मसला है। There are many forms of drug addiction. नशे की आदत की कई सूरतें हैं, but the most dangerous of all is the absolute dependence on it. मगर इन तमाम में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इस पर मुकम्मल इन्हसार करना है। Long term use of drug causes permanent mental and physical sickness. मंशियात का इस्तेमाल, मुस्तकिल इस्तेमाल, लंबे अरसे तक इस्तेमाल जहनी और जिस्मानी बीमारी का मूजिब बनता है। The more dangerous a substance is used, the more risky it becomes. जितना ज़्यादा खौफनाक मादा इस्तेमाल किया जाता है, ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है। Its continuous use causes total dependence on the drug. इसका मुसलसल इस्तेमाल मंशियात पर मुकम्मल मोहताजी का सबब बनता है। Some kinds of drugs that cause disturbance of mind and body are heroin, marijuana, tobacco, Valium, cocaine and alcohol. कुछ मंशियात की किस्में जो जहन और जिस्म के लिए बेचैनी का सबब बनती हैं, ये हैं हीरोइन, भांग, तंबाकू, वैलियम, कोकीन, अल्कोहल। वैलियम क्या है? वैलियम एक सुकून आवर दवा है। ठीक हो गया। अब दूसरा पैराग्राफ करते हैं। ड्रग एडिक्शन इज कॉज्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। नशे की आदत की वजह माहौलियाती अवामिल हैं। A few important environmental factors that may cause drug addiction are bad peer influence and troubled domestic background. चंद अहम माहौलियाती अवामिल जो नशे की आदत का सबब बनते हैं या बन सकते हैं, वो बुरे दोस्त का असर और परेशान कुन घरेलू माहौल है। परेशान कुन घरेलू माहौल है। When young people remain in bad company, जब नौजवान लोग बुरी सोबत में रहते हैं, and do experiment और तजर्बे करते हैं, तजर्बात करते हैं, in the name of adventure, मुहिम जोई के नाम पर। मुहिम जोई के नाम पर क्या करते हैं? तजर्बात करते हैं। कहते हैं चलो भाई तजर्बा तो कर लेना, कोई ये हीरोइन वगैरह का एक आध सूटा लगाएं। ठीक है। दे मे फॉल प्रे टू एडिक्शन, तो ये हो सकता है वो नशे का शिकार हो जाएं, वो नशे का शिकार हो सकते हैं। द पीपल हु आर डिससेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड विद देयर लाइव्स, लोग जो अपनी जिंदगी से नामुतमईन और नाखुश होते हैं, may also resort to drug addiction in order to seek an escape from responsibilities of life. तो वो जिंदगी की अपनी जिम्मेदारियों से फरार पाने के लिए नशे की आदत में पनाह ले सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गया। अब करते हैं पैराग्राफ नंबर 3। The most important measure to be taken in this regard is the rehabilitation and recovery of the drug addict.
اس بارے میں سب سے اہم اٹھایا جانے والا قدم نشے کے عادی کی معمول کی زندگی کی بحالی اور صحت یابی ہے۔ In many countries including پاکستان، بشمول پاکستان بہت سے ملکوں میں addicts, their families and friends consider it a taboo to share their problem with others۔ نشے باز، ان کے خاندان والے اور دوست اپنے مسئلہ کے بارے میں دوسروں سے بات چیت کرنا شجر ممنوع سمجھتے ہیں۔ They feel embarrassed، وہ شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ To talk about it، اس کے بارے میں بات کرنا۔ For fear of being declared an outcast، اس خوف سے کہ انہیں آوارہ قرار نہ دے دیا جائے۔ وہ اس بارے میں بات کرنا بھی to talk about it بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ This not only make the cure difficult، یہ نہ صرف علاج کو مشکل بناتا ہے but in most cases، بلکہ بہت سی صورتوں میں، بہت سارے کیسز میں ایسا ہوتا ہے the addicts die، مریض جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی موت واقع ہو جاتی ہے due to lack of timely treatment and counseling، بلکہ زیادہ تر صورتوں میں بر وقت علاج اور مشورے کے فقدان کے سبب نشے کے عادی مریض کی موت ہو جاتی ہے۔ لیک آف ٹائملی ٹریٹمنٹ، وقت پر علاج نہ ہو، اینڈ کاؤنسلنگ اور مشورہ اور مشاورت نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، بہت سارے کیسوں میں ایسا ہوتا ہے کہ اس وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے مریض کی، یا نشے کے شکار کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک سمجھ آ گیا؟ اب کرتے ہیں پیراگراف نمبر 4، ٹھیک ہے، ہاں جی، پیراگراف نمبر 4 کرتے ہیں۔ Rehabilitation centers are the best places for the control and recovery process۔ بیماری کی روک تھام اور بحالی صحت کے عمل کے لیے بحالی کے مراکز بہترین جگہ ہیں۔ These centers look after the addicts، یہ مراکز نشے کے شکار مریض کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ Complete medical supports and guidance is provided to these people in these centers۔ ان مراکز میں ان لوگوں کی مکمل طبی معاونت اور رہنمائی دی جاتی ہے۔ Drug abusers therefore must be taken to proper and certified rehabilitation centers۔ چنانچہ نشے بازوں کو مناسب اور مصدقہ بحالی صحت کے مراکز میں لے جانا چاہیے۔ Where proper treatment and cure is available for them، جہاں ان کا مناسب دوا دارو اور علاج میسر ہوتا ہے۔ However this requires، تاہم یہ ضروری بناتا ہے rapid identification of the problem، کہ مسئلے کی فوری شناخت کی جائے، of drug addiction، نشے کی عادت کی جو وجہ ہے اس کا شناخت کی جائے فوری، اینڈ فل کوآپریشن، اور مکمل تعاون ہو، آف وکٹم، مریض مکمل تعاون کرے، ود دا ٹیم آف دیز سینٹرز، ان سینٹرز کی جو ٹیم ہے اس سے مکمل کیا کرے، تعاون کرے مریض۔ تو تاہم اس کے لیے نشے کی عادت کے مسئلہ کی فوری شناخت اور مصیبت زدوں یعنی مریضوں کا ان مراکز میں کام کرنے والوں کے ساتھ مکمل تعاون ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اب کرتے ہیں ہم پیراگراف نمبر 5۔ ہاں جی، پیراگراف نمبر 5۔ The other factor that contributes in rehabilitation of the drug victim is proper counseling۔ مناسب مشاورت دوسری اہم بات ہے
جو نشے کے شکار فرد کی بحالی کے لیے معاون کردار ادا کرتی ہے۔ The sooner it is done, the better it is for the victim۔ مشاورت جتنا جلدی کی جاتی ہے مریض کے لیے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ The counseling process must continue even after the drug abuser is rehabilitated۔ مریض کے because of the dangers of relapse یعنی دوبارہ لوٹ آنے کے خطرہ کے باعث، مرض کے دوبارہ لوٹ آنے کے خطرہ کے باعث کے سبب مریض نشے کی معمول کی زندگی بحال ہونے کے بعد بھی مریض کی نشے باز کی معمول کی زندگی بحال ہونے کے بعد بھی مشاورت کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹرز، فیملی اینڈ friends must continue to critically watch and counsel the victim for better motivation and adjustment۔ ڈاکٹروں، خاندان والوں، احباب کو مریض پر گہری نظر رکھنی چاہیے اور مریض کو بہتر ترغیب اور سمجھوتے کا مشورہ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کرتے ہیں ہم اپنا لاسٹ پیراگراف نمبر 6۔ ہاں جی، ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ فار اینی سوسائٹی۔ ڈرگ ایڈکشن از ریئلی اے ویری سیریس تھریٹ فار اینی سوسائٹی۔ نشے کی عادت کسی بھی معاشرے کے لیے واقعتاً ایک سنگین خطرہ ہے۔ In Pakistan alone, there are almost 5 million drug addicts۔ صرف پاکستان میں تقریباً 50 لاکھ نشے کے عادی لوگ موجود ہیں۔ Addicts undergo numerous economic, social and health problems۔ نشے کے عادیوں کو بے شمار معاشرتی، سماجی اور صحت کے مسائل جھیلنے پڑتے ہیں۔ The governments all over the world have been trying to eliminate drug addiction from society۔ پوری دنیا کی حکومتیں معاشرے سے نشے کی لت کو ختم کرنے کی کوششیں کرتی رہی ہیں۔ But still more efforts are needed to completely wipe it out۔ مگر اس کا مکمل صفایا کرنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ This can only be made possible، یہ صرف اسی طرح سے ممکن ہے if the people become increasingly aware of the threats that drug pose۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے کہ اگر لوگ حد درجے تک اس خطرات سے آگاہ ہو جائیں، ان خطرات سے آگاہ ہو جائیں جو منشیات لاتے ہیں، یعنی جو منشیات کی وجہ سے جو خطرات ہوتے ہیں ان سے لوگ اویئر ہو جائیں، آگاہ ہو جائیں۔ They should vow firmly to live a healthy and meaningful life۔ انہیں ایک صحت مند اور بامقصد زندگی گزارنے کا پکا وعدہ کرنا چاہیے۔ ہاں جی، آپ کو سمجھ آ گیا سبق تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اپنے دوستوں میں، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر تو آپ نے جو ہے سبسکرائب کر لینا ہے اور کمنٹس ضرور کرنے ہیں آپ نے، تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو سبق سمجھ آیا کہ نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔